السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھوں گا قوم کی بربادی کے اسباب، اور ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو لیڈر بنا لینا۔ آئیے میرے آقا کا فرمان سماعت فرمائیں اور اس حدیث پر عمل کریں، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا۔ یہ حدیث الجامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کا جو نمبر ہے 2211۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مساجد میں بحث و مباحثوں کے باعث آوازیں بلند ہونے لگیں، جب مسجد میں گفتگو دنیاوی شروع ہو جائے، مسجد میں لوگ بجائے عبادت کے اپنی دنیا کی باتیں ایک دوسرے کے حالات پوچھنا شروع کر دیں، اور خاندانوں کے فاسق فاجر لوگ خاندان کے سربراہ بن جائیں، یہ بالکل حدیث آج کل کے حکمرانوں پر فٹ آ رہی ہے۔ اس پر توجہ کریں، میرے آقا کا فرمان سچا ہے۔ کیا بن جائیں؟ سربراہ بن جائیں، گھٹیا اور رذیل لوگ قوم کے لیڈر بن جائیں۔ لیڈر قوم کا بادشاہ وہ ہوتا ہے جو قوم کا خادم ہو، قوم کی خدمت کرنے والا ہو۔ وہ نہیں ہوتا کہ جو ملک کو لوٹ کر اور ملک سے فرار ہو جائے، پیچھے قوم جو ہے وہ پھر غربت کی چکی میں پیستی رہے، وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آگے فرمایا، اور اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے والوں پر لعنت بھیجنے لگے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر آپ سب جانتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان پر لعنت بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، گالیاں نکالتے ہیں۔ تو آگے فرمایا، تو اس وقت سرخ آندھی، پھر زلزلوں، سرخ آندھی بھی، زلزلوں، زلزلے تو آ رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ زلزلے بتا رہے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں۔ پھر آگے زمین میں دھنسنے، یہ جو پہلے ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا، لوگ جو ہے پہاڑوں میں غرق ہو گئے تھے، تو یہ بھی آ گئے، زلزلے بھی آ گئے، اور جو ہیں شکلیں بگڑنے اور پتھر برسنے کا انتظار کرنا۔ تو اس لیے یہ میرے آقا کا فرمان سچا ہے۔ اب یہی وقت ہے کہ اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو جو ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ ایک امانت ہم اپنے اس کے سپرد کر رہے ہیں، کیا یہ اس کا اہل ہے کہ نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی رمضان المبارک میں ایک ایسے شخص کو مصلی پر بٹھا دے، بھئی آپ نے پورا قرآن پاک ہمیں سنانا ہے، وہ کہے بھئی میں نے تو حفظ نہیں کیا ہوا، لوگ کہیں نہیں جی آپ نے سنانا ہے، وہ کہے بھئی میں نے حفظ نہیں کیا، میں اس اہل نہیں ہوں، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، تو میں کیسے یہ کروں، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن نہیں، یہ اس چیز کا ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، کیا یہ اس چیز کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں،
کیا یہ عوام کی خدمت کریں گے یا عوام پر ظلم کریں گے، ٹیکس لگائیں گے، چیزیں مہنگی کریں گے، بجلی مہنگی کریں گے، سارے کام کریں گے؟ تو یہ ہم نہیں دیکھتے۔ 5 سال کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں، جی ہمیں ووٹ دیں، جی ہمارا خیال کریں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو اس کے اہل ہیں۔ آگے ہم نے جا کر اس کا جواب دینا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا بھی کن لوگوں کو تم ووٹ دیتے رہے ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں جو اسلام کے جاننے والے ہیں، اسلام کے وفادار ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، قوم کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دیں جو ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، جن کو قرآن حدیث کا پتہ ہے، جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا، ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ پھر جی جب الیکشن میں وہ جیت جاتے ہیں، واپس آتے نہیں ہیں۔ قوم چاہے کرونا میں پریشان ہو یا کسی سیلاب میں پریشان ہو، تو وہ ان کو نہیں پتہ بھی ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا، لیکن جب الیکشن آتا ہے پھر داڑھی میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں، جی مہربانی آپ کی، پھر پاؤں بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری قوم بھولی بھالی کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اس بار پھر آپ کو دیں گے جی۔ تو اس لیے اس وقت ہمیں چاہیے ہم اسلام کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو اسلام لانے والے، جو اسلام کے پھیلانے والے، جو اسلام کا ساتھ دینے والے ہیں، جو میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ چاہتے ہیں، ہم ان کو ووٹ دیں، ان کو جتائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے گا، اور اسلام کی وجہ سے ہر ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، ملک کی حالات بھی ٹھیک ہوں گے، عوام بھی خوشحال ہوگی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پیارے حبیب کے صدقے ہمیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم ایسے شخص کو لیڈر بنائیں جو اس کا اہل ہو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ عطا فرمائے۔